حضور نمازی کے آگے سے دو آدمیوں کے گزرنے کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا، برائے مہربانی اس کا عملی طریقہ بھی بتا دیجیے۔ اس کا عملی طریقہ جو ابھی مدنی پھول بیان ہوا دو شخصوں کے گزرنے کا، اس کا عملی طریقہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، گویا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں۔ اب دو ہو یا سو ہو، وہ میں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے جتنے چاہیں صاحب بھائی نکل سکتے ہیں۔ تو ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے، تو ایک عیسائی بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے، اور بالکل ان کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ کھڑے ہوئے سیدھ میں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں یہاں سے نکل گیا، بغیر گناہ کے نکل گیا۔ اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہ گار ہو جائیں گے، تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے، تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، ان کے لیے میں سترا بن گیا۔ اب یہ نکل گئے، اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا، تو بغیر گناہ کے ہم دونوں۔ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو بہت سے لوگ میرے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، مجھے نماز پڑھ کر جلدی جانا ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں میں نکل سکتا ہوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بہت گناہ ہے، 40 سال تک کھڑے رہنے کی سزا مقرر ہے حدیث پہ۔ بالکل ایسے ہی کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کا آدمی کو پتہ چل جائے تو وہ 40 سال بلکہ 100 سال بھی کھڑا رہنا منظور کرے، آگے سے نہ گزرے۔ نمازی جو ہے نا اللہ سے باتیں کر رہا، اس کا دھیان بٹے گا، توجہ خراب ہوگی۔ مگر مسئلہ سمجھنا بھی چاہیے نا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ہے کہ میں کھڑا ہوں نا، جہاں تک میرا ہاتھ جاتا ہے اس کے اندر سے کوئی گزرے نا، وہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، میں اس کو روک بھی سکتا ہوں۔ اگر اس سے پڑے ہے نا، ہاتھ میں کروں یا جہاں میں سجدہ کرتا ہوں اس سے پڑے گزرے، وہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں، وہ جا سکتا۔ مسئلہ پہلے کلیئر کر لے، وہ صرف نمازی کے آگے سے گزر جو اس کے ایریا کے اندر سے جا رہا ہے، بالکل اس کے پاس سے، کیونکہ نمازی کو بھی حکم ہے نا کہ وہ نگاہ اس طرح نہ کرے کیوں آگے دیکھتا، وہ سجدے کی جگہ دیکھے، تو سجدے کی جگہ دیکھے گا پھر اتنا ہی اس کا رقبہ کہ ہاتھ پھیلائے تو روک سکے اور سجدہ کرے تو ماتھا جہاں رکھتا، اس کے اندر سے نہ گزرے، بڑے سے گزر جائے کوئی بات نہیں۔